السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون۔ صدق الله العلی العظیم ونفعني وإياكم بالذکر الحکیم۔ محترم بہنوں بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا سنی، صلاۃ و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سنا، کلمہ شہادت سنا مجھ گنہگار سے، اور پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 ہے، سورہ کا نمبر ہے 35 اور جز ہے سپارہ ہے 22واں پارہ۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمے کی طرف سے ساتھ میرا مضمون شروع ہوگا، مگر آپ کو ٹائٹل تھمبنیل موضوعات سے پتہ چلی گیا ہوگا کہ میں اس وقت آپ سے اپنا زاویہ نظر، اپنا نقطہ نگاہ پیش کرنے جا رہا ہوں، ایک دینی شخصیت اور ایک انہی شخصیات سے جڑی ہوئی مزید شخصیات، یعنی محمد علی مرزا صاحب، عمران ریاض خان، آفتاب اقبال اور جنید سلیم، یہ تین لوگ تو کم از کم ان کے مخاطب ہیں۔ اس معاملے میں میں اس لیے اس میں جمپ ان کیا ہوں، ماہ رمضان ہے، میں ماہ رمضان میں میرا بالکل کوشش ہوتی کسی موضوع پہ ویڈیوز ٹاپکس نہ کروں۔ آپ میرا چینل اٹھا کے دیکھ لیں، چھوٹا سا چینل ہے جو میرا مین چینل ہے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو لوگ اور جگہ بھی شاید شیئر کریں، مگر آپ کو میں پہلے سے بتا دوں کہ میں کبھی بھی ماہ رمضان میں اس طرح کے کسی بھی موضوعات پر لب کشائی نہیں کرتا۔ I don't open my mouth، کیونکہ یہ ماہ قرآن ہے، شہر الرحمہ ہے، شہر قرآن ہے، شہر التوبہ ہے، شہر تقوی ہے، یعنی شہر معنی مہینہ، یعنی مہینہ ہے عبادتوں کا، تقوی کا، ریاضت کا، اللہ کے قرب کا، ان کاموں میں تو مجبوراً یہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس میں دین کا نام خراب ہے، دین کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو لوگ مولوی کہہ کے بول رہے ہیں، مگر اس انڈائریکٹلی اٹس کنیکٹڈ ود دین، تو دین کا دفاع بھی ضروری ہے۔ جہاں دین کی بات ہوگی وہاں کوشش میری ہوتی کہ میں دین کے لیے کھڑا ہوں۔ جب غیر مسلموں کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ باقی سے بات کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائی تو اپنوں سے امید ہے کہ تھوڑا خیال رکھیں گے، ہاتھ ہلکا رکھیں گے اور بات کھلے دل و دماغ سے سنیں گے۔ کسی کی مقصد دل آزاری نہیں ہے میرا، نہ ہی میرا مقصد ہے کوئی ویوز لینے کا ہے، اور نہ ہی میرا مقصد ہے کوئی شہرت طلب کرنا۔ میرا مقصد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سکھایا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے الفاظ میں سنا دی، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میرا یہ ارادہ ہے، اصلاح چاہتا ہوں، اپنی بھی دوسروں کی بھی، جو چاہے اس سے فائدہ لے۔ جن شخصیات کا یہ مدعا چل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے کچھ بھی نہ لے، کوئی بات نہیں، مگر اس میں کافی فائدے کی باتیں ہوں گی۔ اس میں یہ کافی سارے اور یوٹیوبرز کا بھی شاید رائٹ اینڈ لیفٹ تذکرہ آ جائے۔ تو جی قضیہ جو ہے نا، اس کے لیے ہم پہلے قرآن پاک کی طرف چلیں گے، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں گے۔ میں آپ کے سامنے آیات اور احادیث رکھ دوں گا، اس کے بعد ہم اس موضوع پہ آئیں گے اور ان کی روشنی میں اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ایک دو شاید اقوال بھی پیش کر دوں، ان کی روشنی میں ہم آگے میں اپنا زاویہ نظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آگے آپ کی مرضی، آپ ہم مل کے کچھ کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ھذا منہجی، دس از مائی منہج، میرا منہج یہ ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں کہا کہ کیا وہ شخص جو برائی کرتا ہے مگر وہ اس کو وہ ایسی مزین ہو جاتی ہے اس کے لیے برائی کہ وہ اس کو اچھا دے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ جسے چاہے گمراہ ہونے دے اور جسے چاہے وہ ہدایت کی طرف، مگر تم اپنی جان کو حسرتوں میں، ہلاکتوں میں، پریشانی میں، غم میں مبتلا نہ کرو ایسے لوگوں کے معاملے۔ بے شک اللہ
باخبر ہے ہر اس پلاٹ پر، ہر اس اسکیم پر، ہر اس منصوبے پر جو یہ اس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، ہم سب کو اللہ ایسی بدعملی سے بچائے جس میں ہم سے کام تو ہم اچھا سمجھ کے کر رہے ہوں مگر ہو وہ بدعملی، یہ خطرناک ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کا تذکرہ آپ کو سورۃ الکہف میں بھی ملے گا۔ سورۃ الکہف کا جو بالکل آخری رکوع ہے نا، اس میں آیت 102، 103، 104 سے آپ شروع ہو جائیں پڑھنا، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کن لوگوں کے ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایسے گمراہ ہوئے اس دنیا میں کہ وہ کام برا کرتے ہیں، ایسی گمراہی میں ہوتے ہیں مگر وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ورسٹ کائنڈ آف ڈیوینس ہے جس میں انسان اچھا سمجھ کے کچھ کر رہا ہے اور در حقیقت وہ بربادی کی طرف۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو تیسری آیت قرآن پاک کی، یہ سنتے جائیے گا آیات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، اور اس کی روشنی میں ہی ہم نے اپنی گائیڈنس لینی، کیونکہ بات ہے اس میں دین کا نام استعمال ہو رہا ہے، تو بات کرنا نا ضروری ہو گیا تاکہ، اور ہم اس کو قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہی، سنت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو بچو، ہرگز قریب بھی نہ جاؤ اس چیز کے، اس چیز کے ظن، کیونکہ بہت سارا ظن جو ہے نا، گمان یعنی assumptions about people، assume کرنا چیزیں، یہ گناہ ہے، بعض اس میں گناہ ہو۔ اور تجسس میں نہ پڑو اور غیبت نہ کرو ایک دوسرے کی۔ کیا چاہتے ہو تم کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ جس سے تم یقیناً نفرت کرو گے؟ اس کام کو نہیں پسند کرتے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ تواب ہے، تواب ہے، تائب کو قبول کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف واپس۔ یہ قرآن پاک کی سورہ حجرات کے بعد میں آپ کے سامنے اللہ کے ایک پیارے بندے، خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے میں، جی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، ابراہیم کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، مکتوب ہے یہ ہماری احادیث کی کتب میں۔ حدیث ہے جی صحیح بخاری کی 3444 نمبر ہے۔ رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو۔ فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنا نہیں، سیدنا عیسیٰ، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنایا ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا اور آپ نے اس کو کہا کہ تو اسرقت، تو نے چوری کیا نا؟ دیکھا، اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس نے کہا نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا میں ابھی اللہ پہ، اسی اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ اب وہ قسم کھا گیا، تو کہا کہ میری آنکھ کا دو، ہو سکتا ہے میری آنکھ مجھے دیکھنے میں غلطی لگی۔ اللہ کا نبی، رسول، نبی بھی نہیں، نہ صرف نبی، رسول، اللہ کے رسول، کلمت اللہ، روح اللہ، کہہ رہے ہیں میں بھی اس اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میری آنکھ نے غلطی کھائی ہے، لگتا ہے میری آنکھ نے غلطی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ ذرا ان خوبصورت باتوں کو ہم اپلائی بھی کریں نا اپنی زندگی میں۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات رکھنے لگا ہوں۔ ان ساری باتوں کی روشنی میں اب میں آؤں گا ان شخصیات کے اوپر، لیکن شخصیات کو ہم پہلے نہیں لائیں گے، پہلے ہم اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت انبیاء سے اپنا سمجھیں گے، ہمارا طریق، ہمارا منہج، میرا زاویہ نگاہ کیا ہے۔ آپ اس کو قبول کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو آپ کی مرضی۔ اس کو الکلم الطیب ہے کتاب، علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اذکار پر بہت نادر کتاب، اور اس پہ اب تخریج تحکیم علامہ البانی اور بہت سارے محدثین کی ہو چکی۔ وہاں ایک بہت زبردست حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں ملتا ہے۔ حدیث کیا ہے جی؟
حدیث ہے جی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو الترغیب و ترہیب میں جو اس کا صحیح ہے ورژن، اس میں علامہ البانی بھی لے کر آئے ہیں۔ حدیث ہے جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر منه العجب العجب لو لم تكونوا تذنبون خشیت علیکم ما هو اکبر من ذلك العجب العجب۔ سبحان اللہ، یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ الکلم الطیب، الترغیب و ترہیب، مسند البزار، کافی کتابوں میں آئی ہے یہ حدیث، تو اس کو بہت سارے محدثین نے قبول فرمایا ہے، اس جید اسناد ہیں، علامہ البانی نے بھی اس کو قبول کیا ہے، کئی محدثین نے۔ الفاظ بہت زبردست ہے کہ تم نے اگر گناہ نہ کیے نا، گناہوں سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے نا وہ ہے عجب۔ عجب جو ہے نا یہ تکبر کی ایک سیڑھی ہے۔ بہت سارے مترجمین جو ہیں اس کو الکبر کے معنوں میں لیتے ہیں، مگر العجب کا جو زیادہ صحیح معنی میں نے قبول کیا، مجھے پسند آیا، میرے عرب دوستوں سے علمی دوستوں سے، وہ ہے ناز، خود پر مان، بہت زیادہ، بہت اچھا سا ابلیسی گناہ بھی یاد ہے نا، قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، میں اس سے زیادہ صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں۔ تو ہر چیز میں اگر انسان اپنے آپ کو عجب میں لے آئے نا، اپنے آپ میں مان ہو جائے بہت زیادہ کہ میں ہی، بس ناز ہونا اپنے آپ میں، یہ بیماری جو ہے نا اس کا تعلق نارسسزم، نارسسسٹ پرسنالٹیز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بچائے اس کو۔ یہ اس کے کئی درجے ہیں، یہ تو پھر سکنس بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کے نہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ، اگر تم نے گناہ نہ کیے لیکن اس کام میں پڑ گئے تو مجھے زیادہ خطرہ ہے تمہاری بربادی کا، وہ کیا ہے کہ وہ ہے العجب۔ اس کو بعض مترجمین نے تکبر، غرور، اس سے بھی تعبیر کیا۔ اس کا مطلب العجب یعنی بمعنی الکبر، اللہ بچائے۔ اب ان لوگوں کا قضیہ دیکھیں، قضیہ یہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائی، میرے محترم بھائی علی مرزا صاحب جو ہیں وہ پچھلے 1.5-2 سال سے آپ نے کئی مرتبہ عمران ریاض کے بارے میں کافی لبکشائی کی، کئی بار جب وہ پکڑے گئے آپ نے ان کے بارے میں باتیں کہیں، آپ کو پتہ نہیں میری بات ہو سکتا ہے ان کو پہنچی اور نہ پہنچی، مگر میرے چینل پر لائیو سٹریم تھی وحدت امت اور تکفیر کے مسئلے کے اوپر، وہاں میں نے اس چیز کا غالباً وہاں یا کسی کانٹیکسٹ میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اس کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اس وقت کسی کو تختہ مشق بنانا، اس کی نیت پہ حملہ کرنا یا اس کے بارے میں ظنی رائے پیش کر دینا، جس وقت کوئی آدمی جیل میں ہو اور وہ کہنا کہ یہ اپنے ہی بدعمالیوں کی وجہ سے جیل میں کیا ہے، اس سے بگ ججمنٹ، بہت بڑی ججمنٹ ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی، اب وہ باتیں اس کے نالج میں غالباً نہیں۔ محترم انہوں نے علی مرزا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ فکر نہ کریں، میں کوئی بات نہیں، میں نہیں برا مناؤں۔ اب معاملہ اتنا جسے کہتے ہیں نا بھڑک اٹھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا باتیں، یعنی ہوا یہ کہ محترم علی مرزا صاحب کی ایک پرانی ویڈیو تھی، اتنی پرانی نہیں تھی، 6-7 مہینے پرانی تھی، اس کا سیگمنٹ ان کو ملا جس میں انہوں نے ایک پارٹی کو دہشت گرد بولا ہوا ہے اور فتنہ بولا ہوا ہے اور ان کو خارجیوں سے بھی برا تعبیر کیا، یعنی تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی کو کہا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ فوج چھوڑ رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ یہ میرے ملک کی اساس میں حملہ آور ہو رہے ہیں، جو بھی آپ کی رائے ہے۔ اب اس چیز پر آپ کو عمران ریاض خان صاحب جواب دیتے ہیں، اس میں شاید ان کا بھی کوئی انڈائریکٹ تعلق تھا اس بات سے، انہوں نے کہا بھائی آپ یہ وہ باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں ڈنڈے والے لوگ یا موجودہ حکومت کے لوگ، تو یہ آپ کو کس نے یہ باتیں، آپ کا یہ جو نیریٹو ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی نے سکھایا، تو آپ پلیز ان معاملات میں اس طرح نہ لب کشائی کریں، اس سے معاملات ہمارے اور بگڑ جائیں گے۔ تو یہاں تک تھا۔ اس کے بعد آپ نے 12 پوائنٹس کا ایک جو لمبا لیکچر بنایا
میں نے دیکھے سب کی باتیں سنی ہیں پورا، میں یہ 8 9 10 دن سے اس چیز کو نا یہ پک رہا ہے سارا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے آتا ہے کلپ، پھر ادھر سے آتا ہے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، تو بات پھیل گئی بہت زیادہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے گرما گرم انٹرویو دیا وہ سہراب برکت کو سیاست.pk پر، اس میں پھر انہوں نے کہا ان پر لانچ ہونے کا الزام لگا دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ایسے ہی گھوڑے چھوڑتی ہے، اور یہ اور وہ، اور یہ جو کہتے ہیں کہ مجھے 2014 سے ہی اسٹیبلشمنٹ کا پتہ چل گیا تھا، وہ تو میں تو پہلے سے سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں عمران خان بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو باقی سیاستدان کھیلتے ہیں، میں اس دن سے پہچان گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر آپ 2019-20 کے ٹائم میں کیوں اتنا مرے جا رہے تھے کہ مجھے ملواؤ، مجھے ملواؤ؟ اگر یہ آدمی اتنا ہی برا تھا، آپ کو 2014 سے پتا تھا، تو آپ اس وقت کیوں ملنا چاہ رہے تھے؟ یہ کوئی بڑی عجیب، بہرحال حملے جوابی ہوئے ادھر ادھر سے۔ اس دوران آپ نے وہ جو اپنے ماشاءاللہ کلپ پہ اپنے آفیشیل چینل پر آفتاب اقبال کی تصویر بھی لگا دی، پھر جنید سلیم کو بھی ایڈریس کیا، اور ان لوگوں نے بھی پھر کلپس بنائے۔ اور جنید سلیم نے تو کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کا پہلے کلپ دیکھا تھا، بعد میں پورا دیکھا، اور میری رائے اور مضبوط ہو گئی آپ کے بارے میں کہ یہ جو تھا۔ ادھر سے عمران ریاض بھی اور بھڑک اٹھا، وہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ بھائی آپ سلو ڈاؤن، سلو ڈاؤن۔ آپ نے جو بنایا لیکچر، اس میں آپ نے کافی زیادہ تو ترا اور بار بار اس کو غصے سے مخاطب کیا، تو بات اور بھڑک گئی۔ اس پورے معاملے میں نا بات یہ ہے کہ کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ اس میں جو سب سے زیادہ میچورلی جس بندے نے بات کی نا، بہت میچور لینگویج استعمال کی، وہ ہے آفتاب اقبال اور جنید سے۔ اس کے علاوہ پھر آپ یہ ہمارے مرزا صاحب جو ہیں، انہوں نے نادر بلوچ کا بھی ذکر کر دیا کہ نادر بلوچ نے تو مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ ادھر سے نادر بلوچ کا ویڈیو آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی معافی نہیں مانگی، وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح پھر عمران ریاض کا ایک اور انٹرویو آتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بندہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میرے لیے 1.5 2 سال سے کلپس بنا رہا ہے۔ ادھر مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ میری تو بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا آپ نے جواب نہیں دینا، میں نے خود دیکھا اور سنا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے بتا رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور خود دیکھا، کسی تھرڈ پرسن کی بات نہیں کر رہا، کسی نے مجھے چٹکلا نہیں بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ اور میں کسی کے لیے کام نہیں کر رہا، کسی تنظیم سے میرا تعلق نہیں، الحمدللہ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ تو اور اس ناطے سے آپ یقین رکھیں کہ میں کوئی کسی قسم کی دھوکہ دہی یا بے ایمانی نہیں کروں گا کسی کے ساتھ۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھیے کیسے آگ پہ آگ بھڑکتی جا رہی، شیطان قید ہے مگر ہمارے نفس تو آزاد ہے نا، ہم تو آزاد ہیں، اور روزوں رمضان کے مہینے کی بربادی ہو رہی، ایک دوسرے پر حملے اور یہ سارا کچھ۔ ادھر علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے کہہ دیا تھا آپ نے جواب نہیں دینا، انہوں نے کیونکہ اس وقت بھی کافی ان پہ بیک لیش آیا تھا 1.5 سال پہلے، جب انہوں نے عمران ریاض کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو حب الوطنی کا کتا کاٹ گیا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو یہ باتیں سنی ہی اب اپنے بارے میں، تو اب پتہ نہیں یہ کون سا کیا امپریشن دے رہے تھے۔ ادھر سے نادر بلوچ کے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، ساتھ ہی نادر بلوچ کہہ دیتا بھائی میرے سے تو کوئی معافی نہیں مانگی، تو وہ پورا رد کر دیتے ہیں ان کی باتوں کا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہاں نا میں آپ کو تھوڑا سا کچھ انالیسس دینا چاہوں گا۔ دیکھیں میرے محترم بھائی نے نا یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں ان سے جس سے نا ہمارا دینی نقصان۔ تو پہلے تو میں دینی بھائی سے بات کروں گا، علی مرزا صاحب جو دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ہدایت دے، اور زیادہ ہدایت دے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ تو کچھ نصیحتیں میری ان کے لیے ہیں، کچھ نصیحتیں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں، صحافی حضرات کے لیے بھی، کہ کہاں کہاں اس کو اپنا اصلاح کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں جو صحیح ہے وہ میں اس کو تو نہیں چھیڑوں گا، ورنہ بات تو بہت پھیل جائے گی۔ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے کچھ چیزیں جس میں کچھ میں میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، دینی بھائیوں کی، ٹوپی والوں کی، اور کچھ یا پگڑی والوں کی، اور کچھ جگہ ان کی اصلاح ہو جائے جو ہمارے جو ہے وہ صحافتی کمیونٹی کے بھائی، سب ہمارے بھائی، سب کلمہ گو۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے بات آگے چلتی ہے۔ اس پورے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیا، اب اس کا آپ اگلا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، اب دوسری بات یہ کرتے ہیں، میری محترم مرزا صاحب کے بارے میں میرا جو زاویہ نظر ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہو سکتا ہے وہ بھی سن لیں، تو مگر میں
براڈر آڈینس کو مخاطب کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کا خلق جو ہے نا، خلق اور خلق میں بھی آپ اپنی مثال آپ، خلق میں بھی آپ اپنی مثال آپ، یعنی آپ کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی کوئی مثال ہے، نہ سیرت کی کوئی مثال ہے. یعنی لم یخلق الرحمن مثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وظنی انہ لا یخلق مثلہ ابدا. کتنی پیاری بات کی شاعر نے کہ مثل محمد تو رحمان نے کسی کو بنایا ہی نہیں، اور میرا یہی ظن ہے، اچھا حسن ظن آپ کی کہ آپ جیسا اس کے بعد بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. اس ذات مبارکہ کے بارے میں، اس عظیم ہستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق لا علا، یعنی لام تاکید اور پھر علا پروپوزیشن، یعنی it's like you are riding the mission of اخلاق عالیہ، اعلیٰ اخلاق. اور آپ نے فرمایا مجھے تو اللہ نے مبعوث ہی اس لیے کیا کہ میں مکارم الاخلاق کو پرفیکٹ کروں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تو ہمارے بھائیوں کو بات کرنے میں، دین کی بات کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ نقصان ہوتا ہے دعوت. جب دیکھیں آپ سے ایک بندہ آپ جناب کر کے بات کر رہا ہے، آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں دین کی طرف راغب ہوا آپ کی وجہ سے، تو آپ کو اس سے پھر طرح کر کے بات ہی کریں گے. آپ بے شک صحیح ہوں گے واللہ عالم، مگر اتنا تو کریں کہ کم از کم جب ایک بندے کا پہلی بار آپ کا نام لے کے ایک ویلاگ آتا ہے، ابھی اس نے، میں سارا پوری تحقیق کر کے میں بات کر رہا ہوں، اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ 1.5-2 سال سے کیا کر رہے تھے، اور آپ لوگوں کو، ہمیں یہی تسلی دے رہے تھے، اپنے فینس کو، اپنے محبوبین کو، کہ بھئی میں نے اس سے بات ہو گئی ہے میری، اور انہوں نے کہا علی بھائی آپ نے جواب نہیں دینا، آپ فکر نہ کریں. کتنی بار یہ طوفان تھما، یہ لاوا پک رہا تھا. فائنلی اس بندے نے جب آپ کو کہا کہ بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ نہ کریں اس طرح کی باتیں، آپ یہ جو نیریٹو بیان کر رہے ہیں اس میں آپ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میرے پہ فالس ایلیگیشنز ہیں، اور آپ یہ میرے ساتھ 1.5-2 سال سے کر رہے ہیں. وہ پہلا ویلاگ جو ہے نا، وہ والا عمران ریاض کا، وہ بہت اچھی ٹون میں، پازیٹیو ٹون تھی، اس میں آپ کے لیے ایک میسج تھا. آپ چلیں صحیح تھے یا آپ کو انہوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا، تو آپ اس کو ویڈیو میں جواب دینے کی بجائے آپ اس سے رابطہ کر لیں جو آپ نے بعد میں کیا. آپ کو کم از کم اس جو آپ کے 1.5 گھنٹے سے اوپر کا ہے جس میں آفتاب اقبال کی تصویر وہ جو ہے وہ والا، اس میں آپ نے تو کمال ہی کر دیا. اتنی اگریسو لینگویج، سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہے، بڑا ٹون ڈاؤن، حافظ اللہ تعالی، اور ایسے چلے بس. اس کے بعد آپ یوں آپ اچھل رہے ہیں. یہ میرے خیال سے میں ایسا نہ کروں، تو یہ کرنا نہیں چاہیے ایک داعی کو. میرا یہ ہے کہ اس سے ہم سب لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ایک داعی جب اس طرح سے بات کرے گا نا، تو وہی ہوگا جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن میں کہا کہ اگر آپ ایسا کرتے لوگوں کے ساتھ تو لوگ آپ کو چھوڑ جاتے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تو اس کا پہلا حصہ جو ہے نا وہ ہمارے بھائی پہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم اگر ہر وقت بٹر اور کڑوی زبان استعمال کریں گے اور تو طرح کر کے بندے سے بات کریں گے نا، پنجابی میں بتانا چاہ رہا ہوں، ان کو پتا ہے تو طرح کر کے بات کرنا. ایک بندہ آپ سے آپ جناب کر رہا ہے، آپ اسے تو طرح کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو اپنا اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ، اس نے پھر تنگ آ کے کہہ دیا کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. آپ نوٹس کریں اس بندے نے، عمران ریاض نے، پہلے ویلاگ میں یہ نہیں کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں یا نہیں. الحمدللہ وہاں تک بھرم تھا، عزت رکھی ہوئی تھی، الحمدللہ. بعد میں پھر جب وہ آپ کا آیا، ان کا مرزا صاحب کا آیا، جب وہ تراقیت والا خوبصورت غصے والا اور بڑا جوشیلا بیان، تو بس پھر تو طرح سے پھر کا جواب یہی ہونا. پھر شروع ہو گئی جنگ. اس کے بعد پھر وہاں سہراب برکت انٹرویو کر رہا ہے، پھر جنید سلیم صاحب وہ بھی آ گئے میدان میں، انہوں نے بھی کہا بھائی ہم آپ کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. آفتاب اقبال نے کہا ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ اس سے علی مرزا صاحب کی دعوت کو میرے حساب سے نقصان پہنچا ہے.
نادر بلوچ والے معاملے سے بھی بہت نقصان پہنچا ہے. پھر ایون والے جو ہیں انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ انہوں نے اس پر پوری ایک ویڈیو بنائی 20-22 منٹ کی، جس میں ایون کلپس والوں نے یہ کہا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ کام نہیں کر رہے، وچ از گڈ. تو مگر ایون والے بھائی جو ہیں مجھے ان پہ حیرت ہوئی کہ انہوں نے جنید سلیم جو ہے نا، جنید سلیم صاحب جو ہیں، میں ان لوگوں کا کوئی فالوور نہیں ہوں، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، اس لیے لیکن نام بھی سلپ ہو رہا ہے میرے سے، مگر اس مدعے کو سمجھ کہ ان کی پوری باتیں سمجھنی پڑی. سبحان اللہ، یعنی وہ دین کے مبلغ نہ ہوتے ہوئے اتنے اعلیٰ اخلاق سے جنید سلیم آپ سے بات کر رہے ہیں. جنید سلیم صاحب، میں تو عزت سے نام لے رہا ہوں، اس اخلاق سے. مجھے تو یقین مانے ان لوگوں کے پروگرام پسند نہیں تھے، انہوں نے وہاں بٹھائی ہوتی ہیں لڑکیاں ہنسانے کے لیے بس اس I hated that thing. وہ ہنسی جو ہے نا، بے شک اس میں وہ باقی سہیل صاحب جو ہے، سہیل احمد، وہ مسئلہ نہیں، مجھے جسٹ امیوزمنٹ کے لیے ایک آئیڈل بنا کے، میک اپ کرا کے، سجا کے، بنا کے ایک بہن کو بٹھا دیا، کسی کی بہن بیٹی، ہماری بھی بہن بیٹی ہو سکتی. وہ I didn't like, to be honest, I didn't like their show and their style. بہت کم کبھی کوئی کلپ دیکھا ہوگا. وہ بندے کی میرے دل میں عزت پیدا ہوگی جسٹ بیکاز آف ہز اخلاق. اس کے اخلاق اللہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اخلاق کی پرفیکشن. تو یہ لوگ بہت اخلاق سے آپ سے بات کر رہے تھے، خصوصاً آفتاب اقبال اور سلیم. ایون والے بھائی نے تو وہ پورا اس کا جو تھا نا 1 گھنٹے کا، وہ اس کو کوڑے میں ڈال دیا. بھائی آپ سے مجھے امید نہیں، آپ کو اگر آفتاب اقبال کو جواب دینا تھا نا تو ایسے نہیں جواب دیا جاتا. آپ اس کے کانٹینٹ پہ بات کریں، آپ نے اس کے کانٹینٹ پہ کوئی بات نہیں. اس کا کانٹینٹ بہت زبردست تھا. ہاں اس میں کمزوری یہ ضرور تھی کہ اس نے علی مرزا صاحب کے باقی کے ماضی کے لیکچرز کے بارے میں شاید ریسرچ نہیں کی، وہ علیحدہ بات ہے. مگر کیا اس لیکچر میں کین یو ریڈیوس اٹ ٹو 0؟ آپ نے تو اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. ایون بھائی میں آپ کو ریگولرلی دیکھتا سنتا ہوں، میں آپ کے مداحوں میں سے ہوں، میں آپ کا فین ہوں. جس طرح جنید سلیم اور آفتاب اقبال اور یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم آپ کے مداح ہیں علی بھائی، آفتاب اور یہ لوگ، ان سے زیادہ میں آپ کا مداح ہوں. ایون بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں، ایون والے جو ہمارے بھائی. مگر مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ آپ نے آفتاب اقبال کے 1 گھنٹے کے لیکچر کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا، اور علی بھائی کی ٹوٹل 1 سائیڈڈ آپ نے سائڈ. ایسے نہیں صلح ہوتی. علی بھائی تو ان سے صلح چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے دوست ہیں. چلے اسٹوڈنٹ نہیں تو دوست تو ہوں گے نا، ان کے کوئی تعلق تو رہا ہوگا نا. ذرا یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں وہ کیا تھا، تعلق کچھ تو تھا نا. تو وہ اس کو بچانے کے لیے ایسے نہیں کیا جاتا، صلح کرانے کے لیے کہ آپ سارا ملبہ گند عمران ریاض پہ ڈال دیں کہ تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو، اور ادھر اس کو کہہ دیں کہ جی آپ تو بری ذمہ ہر چیز سے. ایسے نہیں صلح ہوتی. ہمارے بھائی نے بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے. اس میں انتہا کے جوشیلے اور اسے کہتے ہیں نا گیس لائٹ کرنے والے جملے اور نارسسٹک سٹیٹمنٹس جو عجب کی بیماری سے بھری ہوئی ہیں، جس کا میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ذکر کر چکا ہوں. نہیں سنا کسی نے تو وہ ضرور سنا. نارسسٹک، العجب، اس سے بھرے ہوئے، اپنے اوپر ناز سے بھرے ہوئے جملے اس طرح داعی کو زیب نہیں دیتے. وہ لوگ جو قرآن اور سنت کے داعی نہیں ہیں، میں ان کو دین کے مبلغ نہیں سمجھتا. یہ جنید سلیم اور آفتاب اقبال کو، ان کا اخلاق اور ہمارے بھائی کا اخلاق زمین آسمان کا فرق. لا الہ الا اللہ. تو پھر مولوی ہونا تھا نا. اب اتنا نقصان ہوا ہے دین کا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں ایک بندے کو میں کریڈٹ دوں گا، یہ جو منصور صاحب ہیں لاہور والے ہمارے صحافی، یہ بالکل اینٹی پی ٹی آئی صحافیوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں. ان کے آپ ہم نیلز اور ان کی سٹائل اٹس ویری ون سائیڈڈ. ایٹ لیسٹ ان مائی اوپینین ہی از مور لائک این اینٹی پی ٹی آئی نیریٹو. میں ان کو بھی سنتا ہوں، میں سب کی بات سن کے اپنا فیصلہ کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ یار یہ کلپ بند کرو سارے اور آؤ مل کے ہم بات کریں. میں کرا دیتا ہوں تم دونوں کی بات. سبحان اللہ، آئی لائک دیٹ. مگر اس پر بھی محترم علی مرزا بھائی، آپ کے یہ جتنے وہ ہے نا، آپ کے اپلوڈرز جو 15-20 چینل چلا رہے ہیں،
آپ ان کو, مجھے پتا ہے کہ آپ یہ انسٹرکشن دے کے اپلوڈ کرواتے ہیں ویڈیوز, ان کو کہہ کے ویڈیو اترواتے بھی ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جلتی پہ تیل, او جی اس نے منصور نے چارپائی منجی کو یہ کر دیا. میں وہ روزے میں ایسی زبان بھی نہیں استعمال کر سکتا. یہ اخلاق ہے آپ کے شاگردوں کے, یہ اخلاق ہے. وہ تو شاگرد ہیں نا, وہ تو نہیں ڈینائی کر سکتے کہ ہم شاگرد نہیں ہیں. یہ عمران ریاض اور جنید یہ آفتاب اقبال تو انکار کر گئے کہ ہم شاگرد نہیں ہیں. بھائی چلے مان لیا نہیں شاگرد ہوں گے. ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ شاگرد لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں. آپ بس واہ 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 اپنے شاگردوں اور ان کے فینز اور مداحوں کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. ایسے نہیں معاملہ سیٹ. اگر آپ کا مرشد چاہ رہا ہے صلح کرنا تو آپ صلح کے لیے کوئی کام کریں نا. آپ تھمبنیلز لگا لگا کے مزید جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں, مزید بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بد اخلاق جملے لکھ رہے ہیں. یہ تربیت ہے آپ کے استاد کی اور آپ کی؟ لا حول ولا قوت. ایسے دین کا کام نہیں ہوتا, یہ بدتمیزی ہے. دس از اگنورنس. یہ کام اگر وہ کرتے ہیں نا ٹرولز, جن کو آپ دہشت گرد اور فتنہ اور وہ کہتے ہیں, تو ان سے توقع کی جا سکتی تھی کیونکہ آپ ان کو ایسا شاید سمجھتے ہوں. مگر یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو ان سے بھی نیچے چلے گئے اگر وہ ایسے برے تھے فرض کریں. تو اگلی بات میرے بھائی نے یہ غلط کی. ہاں ایون والوں کو میں ایک کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بغض عمران کی مثال اگر دیکھنی ہے تو طلعت حسین کو دیکھیں. تو ایون بھائی میں حیران ہوں, کیا آپ کو پتا ہے کہ طلعت حسین صاحب کا مرزا علی مرزا بھائی کا کیا تعلق ہے؟ کس طرح وہ ان کو شاہ جی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے مطلب اچھا تو صحافی آپ کو مل ہی نہیں سکتا. He follows that narrative. جو بندہ بغض عمران سے بھرا ہوا ہے, جو آپ نے فائنڈ آؤٹ خود کیا اور آپ نے کہا کہ وہ اتنا بغض میں چلا گیا وہاں بھی نہ جائیں. Yes, you said that. مگر یہ پتا ہے کہ وہ کس کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ محمد علی مرزا بھائی تو ان کے باقاعدہ جا کے ویڈیوز پہ کامنٹس کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو ووٹ بھی کرتے ہیں. سم he buys into his political narrative, which brings me to another critical issue. دینی نقصان. میں دیکھیں پہلے دین کی بات کرنی مجبوری ہے. عمران ریاض کی طرف بھی میں آتا ہوں, ابھی ان کی بھی تھوڑی سی خبر لینی ہے, بلکہ زیادہ ہی شاید لوں گا. لیکن یہ دیکھیں نا, اب انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب نے, علی مرزا صاحب, یہ میرا زاویہ نظر ہے اور میں ان کو آج سے نہیں, جس دن ان کی پہلی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی نا مولانا مفتی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے آفیشیل چینل پر, میں اس دن سے ان کو سارا پتہ ہے, مجھے ہر چیز سمجھ ہے, میں بچہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ میرے پہ بہتان لگا رہا ہے, اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, رجوع کرنا چاہیے. بہت اچھی بات لگایا ہوگا, بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو لانچ کیا ہے, اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو بہتان ہی ہوا نا, اس پہ آئیں. مگر میرے بھائی ایسی کیا پرفیکشن ہے میرے محمد علی مرزا بھائی میں, ایسی کون سی پرفیکشن ہے کہ وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے غلطی کی ہے عمران ریاض کو فلاں مسئلے میں جج کرنے میں یا فلاں جگہ جج کرنے میں, جبکہ فاش غلطیاں ایسی ہی وہ اور لوگوں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں. جیسا کہ شمس الدین بھائی, میں آپ کو پہلی مثال دیتا ہوں, وہ اینٹی قادیانی ختم نبوت کام کر رہا تھا یا اینٹی قادیانی تھا, جو بھی تھا, ایکس قادیانی ہے تو ظاہری بات ہے وہ قادیانیوں کی محبت میں تو نہیں سرشار ہوگا. اس اللہ کے بندے کے اوپر اتنا غلیظ الزام 2019 میں لگا کہ وہ قرآن لے کے آپ کی ان کی اکیڈمی میں حاضر ہو جاتا ہے, حلف اٹھاتا ہے کہ بھائی میں ختم نبوت سے پیسے نہیں کماتا, میرے پہ اتنا برا الزام نہ لگائیں. کیا کیا؟ یعنی کمال ہو گیا. اور تب بھی کا ان کا دعویٰ تھا کہ ختم نبوت کا پلیٹ فارم تو میرا ہی صحیح ہے. اچھا شمس الدین بھی تباہ, تو وہاں پھر شرمندگی خفگی اٹھانا پڑی ان کو اور ان کو معافی مانگنی پڑی کھلے دل سے. تو کھلی معافی نہیں تھی, وہ کلپ ابھی بھی پڑا ہوا ہے, اب جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کس انداز میں معافی مانگی. یہ داعی کا طریقہ نہیں. آدم علیہ السلام, اما حوا علیہ السلام, انہوں نے بھی پھل کھایا, مگر کیسے کتنی بار کیسے کیسے اللہ کو پکارا تھا دیکھنے پر. اور ادھر ابلیس جو تھا اس نے کہا میں ہی بہتر ہوں, میں ہی ٹھیک. تو ہم کس کا راستہ چن رہے ہیں؟ یہ داعی کو زیب نہیں دیتا. قیصر احمد راجہ کے ساتھ کیا ہوا حال ہی میں,
اس کو مولویوں کا فرنٹ مین کہا، وہ لعنتیں بیچتا ہے، وہ اس نے بددعائیں دیں، بددعائیں دے کے واپس بھی لے لیں کہ میرا ایس مسلمان بھائی میری وجہ سے اس پہ لعنت یا بددعا نہ، میں واپس لیتا ہوں بددعا، مگر میں اس پر قائم ہوں کہ مجھے ثبوت دیں، کہ یہ ثابت کریں آپ کہ میں آپ نے الزام لگایا اس کا ثبوت دیں۔ اتنا بڑا بہتان کہ مجھے مولویوں نے بھیجا ہے، میں مولویوں کا فرنٹ مین باز نہیں۔ پھر انہوں نے تو آپ پر جوابی، ان پر مرزا صاحب پر جوابی حملے شروع کر دیے کہ جی یہ بھی پھر فرنٹ مین ہے، یہ قادیانی فرنٹ مین ہے، یہ سیکولرز کے فرنٹ مین ہے، یہ فلانے کے فرنٹ مین ہے۔ تو پھر فرنٹ مین کا کھیل شروع ہو گیا۔ یہ پنگ پونگ خالی عمران ریاض سے نہیں ہو رہا، یہ ان کا ایک پیٹرن ہے، ان کا سٹائل ہے، یہ شروع چلا آ رہا ہے۔ مفتی اس سے بھی شروع ہوا تھا، کیا نام ہے، شادیوں والے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، روزے میں ہوں میں کیا مذاق کر رہا ہوں، مطلب ہیں تو وہ شادیوں کے معاملے میں مشہور ہیں، کیا نام ہے جی، طارق مسعود صاحب، میری ویڈیو موجود ہے، میں نے اس میں لکھا ہوا ہے، ٹائٹل ہے پلیز سٹاپ۔ اتنا نقصان ہوا اس وقت، وہی نقصان میں ابھی بھی دین کا دیکھا ہوں، دینی حلقوں میں بدنامی، اور دین سے محبت کرنے والے لوگ آپ سے دور ہو رہے ہیں، ان سے دور ہو رہے ہیں، مطلب علی مرزا صاحب سے، اور آپ شاگردوں سے جو ان کے فینز ہیں، ڈائی ہارڈ فینز، جو طرح طرح کے فضول قسم کے تھمبنیلز لگا کے اور جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں۔ ساحل ندیم کے ساتھ کیا ہوا، پہ کیسے کیسے الزام لگیں کہ وہ کہہ رہا کہ کوئی بات نہیں، اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو۔ مفتی واجدی، یاسر واجدی، ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے۔ اب اس مشکوک ایمان والے بندے کا یہ حال ہے کہ وہ اس کی جو ہے لائف سٹریم، اس پہ 60 ہزار بندہ آ رہا ہے، ادھر لائف سٹریم پہ چند 12,000 13,000 بندہ آ رہا ہے۔ علی مرزا صاحب کی سٹریم پہ بندے کم ہیں اور وہ مشکوک ایمان والا بندہ، اور اس پہ کوئی مرزا صاحب کا رجوع نہیں آیا، علی مرزا بھائی کا، محمد علی بھائی کا کوئی رجوع نہیں آیا، انہوں نے ایمان مشکوک اس کا قرار دے دیا تھا پہلے ہی۔ کرامت ہو گئی تھی، کرامت تو بہت ماشاءاللہ ان کو بڑا مان ہے کہ میری کرامتیں ہوتی ہیں ظاہر، کرامت ہو گئی جی، کرامت ہو گئی۔ تو یہ کرامت ان کی جو ہے وہ مشکوک ایمان والے بندے کی کیسی ہے کہ اس کے لوگ اس کے ہاتھوں کلمے پڑھ رہے ہیں، دین پہ آ رہے ہیں، ایتھیسٹ توبہ کر رہے ہیں، اور آپ جو حق پر ہیں، صاحب حق ہیں، آپ کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ پھر ذاکر نائک کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ وہ اس میں ہاں کچھ اس کی غلطیاں صحیح علی مرزا محمد علی بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کی، نو ڈاؤٹ، لیکن کچھ معاملات میں ذاکر نائک کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اس کی۔ وہ میں اگر اس کا علیحدہ سے ویلاگ بناؤں تو وہ بات گھنٹوں کی نکل جائے گی۔ وہاں دینی لحاظ سے بہت ساری باتیں غلط ہیں، بہت غلط ہے ذاکر نائک، یعنی ایک بندہ اسلام کے لیے سٹینڈ کر رہا ہے، ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں کرنا۔ پھر یہ دہریوں کے ساتھ ڈیبیٹ تھی کسی کی، ان میں سے وہاں دہریے کی سپورٹ میں جا کے کومنٹس کر دی۔ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ میدان جنگ کے اندر غیر یعنی غیر کیا سے کہتے ہیں، غیر مسلم جو کہ ملحد ہے، دین کا دشمن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، سب سے اوپر اللہ کا مذاق، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا ہے، کھلے عام گستاخیاں کرتا ہے، بدتمیز آدمی، اس کی تائید کرنا، اور وہ خوش ہو کے ان کی ویڈیوز چلاتا ہے۔ پھر آئرن ڈوم کے ساتھ جو حافظہ اللہ بولا، پھر اچھا مسئلہ یہ کہ ایسی کوئی غلطی ہونا ہر انسان سے ہو سکتی ہے، فطری عمل ہے۔ اس پہ مولوی کے بارے میں یہ بولتے تھے کہ مولوی کبھی نہیں کہے گا ایم سوری میں غلط ہوں، تو میرے بھائی نے کب بولا ایم سوری میں غلط ہوں؟ یہ سارے قضیے جو ہیں، شمس الدین، قیصر احمد راجہ، ساحل ندیم، واجدی صاحب، ذاکر نائک، فلسطین، آئرن ڈوم، حافظہ اللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ان سارے کے سارے معاملات میں کبھی میرے بھائی نے کہا میں آئی ایم سوری میں غلط ہوں؟ آئی ہوپ کہا ہوگا، کہنا چاہیے، نہیں کہا تو کہنا چاہیے، کہا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح عمران ریاض کے معاملے میں اگر صلح ہی مقصود تھی نا ان کو، تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم یہ کہہ دیتے کہ ہاں یار یہاں میں نے غلطی کی، یہ معاملے میں میری غلطی تھی کہ اس نے ابصار عالم اور اسد طور اور یہ رفیع اللہ جان کے ڈیفنس میں کچھ نہیں بولا ہوا، ہاں اس نے تو بولا ہوا ہے، کچھ تو کہہ دیتے، نہیں کہا۔ یہ اخلاق دینی داعی مبلغ کا نہیں ہے، ایک یوٹیوبر اور مبلغ میں بہت فرق ہوتا ہے، تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اور اس کا نقصان اتنا شدید ہے نا، مجھے حال ہی میں آج ہی
ان کے ایک ایسے بندے نے فون کیا، اس سے بات ہوئی، رابطہ کی، میں نے بھی کیا، انہوں نے بھی کیا، ان سے میری پہلے بھی بات ہوتی تھی، جو کہ ان کے بڑے پرانے انیشیل ساتھیوں میں سے ہیں۔ 10 سال پہلے جتنے بڑے بڑے ساتھی تھے جنہوں نے اس دعوت کو آگے لے کے چل رہے تھے، وہ سب کے سب کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ میجورٹی چھوڑ کے چلے گی۔ اس کی توجیہ ہمارے بھائی پیش کرتے ہیں کہ لوگ تو نبیوں کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ بھائی، لوگ نبیوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں۔ اور نبی کو بھی اللہ نے کہا کہ تمہیں چھوڑ جاتے یہ لوگ اگر تم کڑوی زبان کے ہوتے، برے اخلاق کے ہوتے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اعوذ باللہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ نہ بیٹھتے تمہارے پاس۔ یہ آیت نہیں آپ نے ان کو کسی نے سنائی؟ کوئی ان کو یہ آیت بھی دکھا دے سورہ آل عمران میں نصف میں 4 سپارے بالکل نصف کے پاس۔ یہ سکھائیں، یہ بتائیں میرے بھائی کو کہ تمہیں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بد اخلاقی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ عجب آ گیا ہے۔ عجب، میں غرور کا لفظ نہیں استعمال کر، میں نے بتایا عجب کا وہ پہلے والا میرا حصہ سن لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اپنے لیے اصول یہ ہے کہ 6-7 مہینے پہلے کی ویڈیو پر لوگوں کو کہنا کہ یہ پرانی ویڈیو ہے اور اس پہ اعتراض کرنا، مگر یہ جو بابوں کا ایشو ہے، قضیہ جو وہ ان کی باتیں فضولیات کتابوں میں ہیں، یا آپ کو ان کو میرے بھائی کو محمد علی بھائی کو محمد علی مرزا صاحب کو فضولیات لگی، ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، ان کی کوئی اور تشریح بھی نہیں ماننی، ان کی انٹرپریٹیشن بھی وہی ماننی ہے جو ان کی سمجھ میں آئے گی۔ یعنی کیسا انصاف ہے کہ ان کی تشریحات وہ کرنی ہے جو ان کو پسند، جو یہ کریں گے وہ خود نہیں کریں گے یا ان کے ماننے والے نہیں کریں گے، لیکن اپنے حق میں اپنی بات کی ہر چیز کی تعویل کر کے پتلی گلی سے نکلنا ہے، یا یہ کہہ دینا کہ یہ تو 6-7 مہینے پرانی بات ہے۔ یہ 6-7 مہینے پرانی بات کو کسی کا کوٹ کرنا ناجائز، مگر 100 200 سال 300 سال پرانی 500 800 سال حتی پرانی کتابوں میں جو باتیں ہیں ان کو کوٹ کرنا اور ان پہ ان کا پوسٹ مارٹم کرنا جائز، یہ کدھر کا انصاف ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی تولے تو پورا تولے، یہ کون سا میزان ہے؟ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، یہ بھی کوئی بات سمجھائے میرے بھائی کو کہ تولنا ہے تو پورا تولو۔ اگر لوگوں کو اجازت ہے اور لوگوں نے پورا لیکچر دیکھ کے پورے کلپس پورے دیکھ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی، مگر یہ کہہ دینا کہ یہ 10 سال پرانی بات ہے، بھائی یہ بات 15 سال پرانی بھی ہو، اس پر آپ کا رجوع، میرا اگر رجوع نہیں ہے تو آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، اور اگر میری غلطی نکل آئے تو مجھے کہنا چاہیے ہاں بھائی یہاں میری غلطی تھی، یا رجوع کروں یا پھر اس کی توجیح کروں۔ تو توجیحات اپنے لیے قبول، دوسروں کی توجیحات ناقابل قبول، یہ کدھر کا انصاف ہے؟ اگین میں ان عبارتوں کو اس کے اوپر میرا کیس ہی نہیں ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کرنا ہے، اور میں کسی کا فرنٹ مین نہیں ہوں۔ اب مجھ پہ یہ کوئی تانا نہ لگائے ورنہ اللہ کیا جواب دے گا۔ آخری 1-2 باتیں، حسینی منہج کے اوپر ایک بندہ آیا ہو اور وہ کہے کہ میں جو ہے نا حسینی منہج پر ہوں، آپ کا حسینی بھائی ہوں، یہ باتیں مجھ تک پہنچی ہوئی ہیں آج سے نہیں کئی سالوں۔ بھائی آپ اپنے حسینی بھائی کے ساتھ کریں، آپ کیسے میرے حسینی بھائی ہیں جس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایک بڑے ہی مایہ ناز عالم دین، انہوں نے ان کا لیکچر اپلوڈ کیا ہوا تھا، ان کو بڑا لائک کیا تھا، پروموٹ کیا تھا، آج انہوں نے بھی حال ہی میں آج کل کی بات ہے انہوں نے ان کو بھی ڈی پروموٹ کر دیا، ان کو بلاک کر کے ان کا وہ ویڈیو پرائیویٹ کر دیا اور کہا کہ یہ بندہ مردہ یزید کو تو گالی دیتا ہے اور زندہ یزید کے تلوے جا رہا ہے، اور یہ غالباً پاکستانی عالم ہندوستان۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ میرے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اب میرا بھائی کہتا ہے کہ آفتاب اقبال نے بھی اس کا جواب دیا، میں نے اس کا جواب بھی سنا، میں ایون بھائی کی طرح نہیں کام کر رہا، میں نے پورا جواب اس کا سنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رمضان کی اپنی قیمتی گھڑیاں دے رہا ہوں تو کوئی ایسے نہیں میں بات کر رہا، پورا سنا میں نے۔ اس نے کہا مبارک ہو بھائی آپ کے 3 ملین ہو گئے سبسکرائبرز، بڑی اچھی بات ہے۔ آفتاب اقبال بھائی جو ہے نا وہ یوٹیوب الگوریدمز اور ٹیکنالوجی کو نہیں جانتے، الحمدللہ میں بھی ایک انجینئر ہوں، نام کے ساتھ نہیں میں لگاتا، لیکن میں خود الیکٹریکل انجینئر بھی ہوں، اور الحمدللہ آئی ٹی میں کام بھی کرتا ہوں۔ یہ سبسکرائبرز بڑھنا اس کا
کوئی تعلق نہیں ہے فالوورز بڑھنے. جی ہاں، سبسکرائبرز بڑھنا اور فالوورز بڑھنا ایک برابر چیز نہیں ہے، جس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا. اب میں آپ کو مزید ڈیٹا دیتا ہوں. ایک آپ انہی کے مرزا صاحب کے بہت پرانے معتمد ساتھی، فاؤنڈرز جسے کہتے ہیں نا، فاؤنڈنگ فادرز، جیسے امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، پاکستان انڈیا کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، فاؤنڈنگ فادر، انہوں نے بتایا ہے مجھے، یہ نمبرز آئے ہیں اور میرے پاس ایگزیکٹ نمبرز ہیں، کہ جس وقت محمد علی مرزا بھائی کے 2 ملین سے نیچے سبسکرائبرز تھے پری کووڈ 2 ملین سے نیچے تھے، معلوم ہے یہ سب کو، لوگوں کو پتا ہوگا. اس وقت مہینے کے ویوز جا رہے تھے 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 30 لاکھ منتھلی ٹریفک، منتھلی ویوز پورے چینل کے، آفیشیل چینل. اس وقت 3 ملین سبسکرائبرز کے ساتھ میرے بھائی کے ویوز جو ہیں، محمد علی مرزا بھائی کے 43 لاکھ 45,913، یعنی 43,45,913، یعنی 4.3 ملین پہ آ گئے. اندازہ کریں آپ، 1.3 یعنی 10.3 ملین، یعنی 1 کروڑ 20-30 لاکھ، وہاں سے گر کے 3 ملین سبسکرائبرز کے اوپر ویوز کتنے آ گئے ہیں جی؟ اونلی 4.3 ملین. اور ایگزیکٹ نمبر میں نے آپ کو بتایا 43,45,913. 3 ملین سبسکرائبرز، مگر منتھلی لوگ ویو کتنا کر رہے ہیں آپ کا کانٹینٹ؟ یہ حال ہے. اور ذرا ٹائم ڈیوریشن دیکھیں تو میرے بھائی کا حال اس سے بھی برا جا رہا ہے. ٹائم ڈیوریشن یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹرز میڈیکل ڈاکٹرز، ان کے فالوورز جو ہے نا، انہوں نے کہا یار یہ بندہ نارسسسٹ ہو چکا ہے، اس کو کوئی سمجھائے، اتنا عجب نہ کرے. نارسسسٹ وہ کہہ رہے تھے، بتا مجھے اس بیماری کا شرعی نام پتا ہے، اس کو عجب کہتے ہیں. میرے بھائی کو عجب ہو چکا، بہت زیادہ عجب ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا. اور بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے اس بات کو کوٹ کیا، بار بار کہا کہ میرے تو سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میرے تو اب 3 ملین ہو گئے ہیں، تو مجھے ان لوگوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میرے تو اتنے ہزار سبسکرائبرز مزید بڑھے ہیں ان پچھلے دنوں میں. اللہ کے بندے، انہی کا پرانا بیان ہے. جب یہ نیا انہوں نے دینی کام شروع کیا تھا نا یوٹیوب کے اوپر، تو یہ کہتے ہوتے تھے کہ اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے. جب صرف چند سبسکرائبرز تھے، تھوڑے سبسکرائبر، بہت کم. اکثریت، اور حقیقت ہے، سر دے کے حسین ابن علی ہمیں سکھا چکے ہیں کہ اکثریت پر نہیں ہے حق کا دار و مدار. ہر فرعون راہ موسیٰ، ایک موسیٰ علیہ السلام ہی کافی ہے فرعون اور اس کی پوری ملت کے لیے. اللہ اکبر، حقیقت ہے. مگر اب تبدیلی آ گئی. تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب میرا بھائی جو ہے وہ اس خطرناک عجب میں مبتلا ہے اور اس کے ساتھ بد اخلاقی میں گر چکا ہے، اور اس کے فالوورز جو ہیں، جو فینز ہیں، ڈائی ہارڈ فینز، جو چینلز چلا رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ 4 ہاتھ آگے جا رہے ہیں. وہ تبدیلی آ چکی ہے ان میں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہمارے سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم صحیح ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. یہ صحیح بات ہے بھائی. جو کوالٹی دیکھو، کوانٹٹی نہ دیکھو. جو اچھے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتنا بڑا دین کا نقصان ہو رہا ہے، دینی نقصان ہو رہا ہے، آپ کے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ اللہ کے رسول، ان کی آل رسول اور اصحاب رسول کا بیلنس طریقے سے منہج پیش کرنے والے لوگوں میں سے ایک تھے. اب پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں. کچھ باتیں میں ایگری نہیں کرتا صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی کچھ باتیں محمد علی مرزا بھائی کی نہیں درست. اما عائشہ کے بارے میں 1-2 باتیں ایسی تھیں جو انہوں نے، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اس پہ رجوع کیا ہے. وہ حدیث سنائی کہ جی وہ تم ظالم ہوگی، وہ غلط ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. امیر معاویہ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو نظر آتا ہے کہ وہ کافی ان کو غصہ ہے امیر معاویہ پر، وہ باتیں صحیح نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ کی غلطی اپنی جگہ ہے، جو اس کو غلطی نہیں مانتا وہ بھی بے وقوف ہے، وہ بھی دین سے ناواقف ہے. مگر جو ان کو دوسری طرف گراتا ہے کہ کیونکہ اس نے ایک وتر پڑھا تو میں نے وتر نہیں پڑھنا، یہ بھی بغض و عناد کی نشانی ہے. تو وہاں کچھ غلطیاں ہیں، کمیاں ہیں، مگر میں نعوذ باللہ اپنے بھائی کو رافضی نہیں کہوں گا.
محمد علی مرزا بھائی کو باقی مولوی حضرات کی طرح حافظی نہیں کہوں گا، مگر یہ مسئلہ ہے نا، تو اللہ میرے بھائی کو، مجھے، ہم سب کو ہدایت دے، اصلاح کی توفیق دے۔ اب عمران ریاض صاحب جو ہے نا، وہ اس وقت ان تینوں لوگوں میں سب سے زیادہ غصے کا میں مبتلا وہی ہیں، اور وہ بہت زیادہ ناراض ہیں۔ جب کوئی بہت زیادہ ناراض ہو جائے نا تو پھر وہ آگے پھلانگتا ہے حدیں، جیسا کہ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ بندہ اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ماننا یہ ہے، اس کا موقف یہ ہے عمران ریاض بھائی کا، وہ بھی میرا بھائی ہے، کلمہ گو بھائی ہے، مظلوم بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی، میرے پر جو جنرل فیض اور ان کے الزامات لگے ہیں، یہ تو وہی باتیں ہیں جو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کر رہے تھے اندر خانے، تم تک کس نے پہنچائی؟ اگر تم تک یہ باتیں اسٹیبلشمنٹ کے ہی کسی بندے نے پہنچائی ہیں تو پھر تم انہی کے لیے کام کر رہے ہو سکتا ہے اس کے مطابق، عمران ریاض کے مطابق، ہو سکتا ہے تم نہ جانے میں کام کر رہے ہو۔ عمران ریاض غلط ہے، اس کو الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ مسلسل اب یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، انہوں نے اس کو لانچ کیا ہے، انہوں نے ایک نیا گھوڑا لانچ کیا ہے۔ آئی تھنک ہی از رانگ ان دس، اللہ عالم، جان کے اگر مان پاؤں آپ ساری پارٹی سے، عمران ریاض کی یہاں پہ غلطی ہے، مگر چونکہ میں اس کے وہ نرم ٹون والے سے لے کے یہ سخت ٹون والے سارے دیکھ چکا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ شروع سے یہ نہیں کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ باتیں تم تک کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے پہنچائی تو اس کا مطلب ہے تم ان کے لیے کام کر رہے ہو، ادروائز اس الزام کی تردید کرو۔ اب اس کی تردید کرنے کے لیے میرے بھائی آپ کو یہ تو سورس دینا پڑے گا نا، بتانا پڑے گا کہ آپ کو یہ جنرل فیض والی بات کا کیسے پتا چلا، اور اب آپ اس کی تعویل کر کے نہ جان چھڑائیں، صفائی دوسری طریقے سے دیں، اپنے بھائی کو سیٹسفائی کریں، اس کو جواب دیں، منصور کے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں یا کسی اور نیوٹرل جگہ چلے جائیں، ضروری نہیں کہ پبلک میں ہو، گروپ کال کر لیتے ہیں، ہم بٹھا دیتے ہیں گروپ کال میں، میں بٹھا دوں، ہم نہیں، میں، کوئی تنظیم نہیں ہے میرے ساتھ، نہ صحافی ہے، نہ سیاستدان ہے، نہ مولانا حضرات ہیں، کوئی نہیں ہے، تو میں کروا دیتا ہوں، اسکائپ کال کروا دیتا ہوں، میں اس میں ماڈریٹر بن جاؤں گا، سکون سے آپ بات کر لیں، میں ابھی میں ایک ماڈریشن کا کام کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں غیر مسلموں کے ساتھ ماڈریشن کرتا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہوں، دوستوں کے ساتھ کرواتا ہوں، الحمدللہ I will do it، چھوٹا منہ بڑی بات، بٹ انشاءاللہ I will do my best to keep it very fair and honest، انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کو جان دینی بھائی، ہم کیوں دھوکہ دیں، کوئی میرا موٹیو نہیں، تو اس کو ریکارڈ بھی نہیں کریں گے، اگر آپ کہیں گے تو کلیئر کریں گے، یہ باتیں اتنے غلیظ الزام آتے ہیں بھائی ایک بندے پر کہ تم بندے اٹھاتے رہے ہو، تم حرام کھاتے رہے ہو، تم یہ کرتے رہے ہو، تم ہوا ہے تو اب تم کے آپ جواب دیں، اس کو جوابات دیں۔ اور یہ ایون والے بھائی آپ ذرا نیچے جا کے ٹاپ کمنٹس دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ نے یہ جو کیا ہے اس پر ون سائڈڈ جب ہو جاتا ہے نا ایک بندہ، تو ذرا نیچے جا کے کامنٹس دیکھ لیا کریں کہ ٹاپ ریٹڈ کامنٹس میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے بارے میں، اٹس ڈیمیجنگ یور ریپوٹیشن۔ ایون بھائی سے میں مخاطب ہوں، ایون کلپس والی تھنگس، تو بہرحال وہ بھی میرے بھائی ہیں، میں تو ان کا مداح ہوں، سنتا ہوں، تو I didn't expect a one-sided video from them. It was quite one-sided, like 95% one-sided. تو ایسے ڈیفینس نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عمران ریاض بھائی جو ہیں میرے خیال سے وہ اب بہت غصے میں ہے، تو جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو پھر وہ حق سے ہٹ جاتا ہے، اس میں میرے خیال سے ان کا یہ جو ہے نا سٹانس کہ آپ یہ مرزا صاحب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب ہو گئے ہیں اور سارا، یہ تھوڑا ایکسٹریم ہے، مگر دیکھیں جس ملک میں آپ لوگ رہتے ہیں، میں اس ملک میں پیدا ہوا تھا، سیڈلی بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ وہاں میں نہیں ہوں اس وقت، لیکن میں وہاں جانتا ہوں وہاں پہ اکثر لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں پتا نہیں، وہاں ایسا ہوتا ہے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اینڈ دے ڈونٹ، وہ یوز ہو جاتے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں چلتا وہ یوز ہو بھی چکے ہوتے ہیں اور ہو بھی رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ استغفر اللہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، مشہور ہے یہ محاورہ ہندوستان پاکستان میں، دین ملا فساد فی سبیل اللہ، وہ کام نہ ہو رہا ہو، وہ میں نے محاورہ مفتی طارق مسعود سے جھگڑے میں بھی سنایا تھا، پھر سناؤں گا، لطیفہ ہے کہ وہ شیطان ٹہنی پہ بیٹھا تھا، تو لوگوں نے سبھی تم شیطان ٹہنی پہ بیٹھے ہو، کام کیوں نہیں کر رہے، تمہارا تو کام ہے فساد فتنہ لڑائی جھگڑے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے دینی بندوں کو اس کام پہ مولویوں کو لگا دیا، تو don't let us not become like those فسادی مولویز،
اب اسی لیے وہ بندہ غصے سے بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ مولوی ہے، مولوی ایسا ہی ہوتا ہے، مولوی ایسا ہی ہوتا ہے، مولوی ٹویسٹ کرتا ہے باتوں کو، اتنا نقصان ہو رہا ہے. That's not good. بہترین چیز یہی ہے کہ مزید کلپ بازی بند ہو جائے ان کی ٹیم کی طرف سے. سیز فائر کے لیے ایک سائڈ کو رکنا چاہیے، پہلے دوسری سائڈ کو خود ہی کتنا بولے گا وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کا موقع دیں. وہ زیادہ ٹھیس پہنچی ہے ایک بندے کو، وہ اتنی عزت کرتا تھا اور کہاں سے کہاں وہ آ گیا. تو کچھ تو ہوا نا غلط، کہیں تو غلطی ہوئی نا کہ نہیں ہوئی. کیا ہم خدا ہیں، ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم ٹوپی داڑھی والوں سے یا پگڑی داڑھی والوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں غلطی سے مبر رہا ہوں؟ تو خیال کریں، کچھ اتنا نہ نقصان کریں کہ پھر واپسی بہت مشکل ہو جائے. ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. تو باقی یہ بات ہے کہ ہیٹس آف ٹو جنید سلیم، جتنے اعلیٰ اخلاق اور ظرف سے بات اس نے کی، انہوں نے کی، کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم جو نا اپنے آپ کو عجب، ناز، خود پہ فخر، نارسسسٹک مائنڈ سیٹ جو ہے نا، نارسسسٹ اپروچ، اس سے باہر نکلیں، خود پسندی سے باہر نکلیں. اپنے آپ کو صرف ہمیشہ صحیح نہ سمجھیں، دوسروں کو بھی سپیس دیں، دوسروں کو بھی چانس دیں کہ ہو سکتا ہے کچھ بات ان کی صحیح ہو، کچھ ہماری صحیح ہو، تبھی صلح ہو. صلح کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی کہ ہم ایک بندے کو کہیں کہ تم ہی غلط ہو، تم ہی بدماش ہو، تم ہی توبہ کرو گے، تم ہی رجوع کرو گے اور میں نے کچھ. ہر آدمی شمس الدین وہ بھلا مانس آدمی تھا، ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے. ملنگ آدمی، سادہ آدمی آ کے وہاں پیش ہو گیا، لوگ قرآن پکڑا ہوا ہے، میرے پہ اب لگا لو. یہ شکر کریں اس دنیا میں وہ کلیئر ہو گیا. اگر وہ اس دنیا میں کلیئر نہ ہوتا معاملہ تو آخرت میں کس کس کا جواب دیں گے؟ یہ اتنے سارے جو لائن لگی ہوئی ہے مفتیوں کی، ان لوگوں سے ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ کیسے جواب دیں گے قیامت؟ کیسے روز محشر جواب دیں گے؟ ان میں سے کئی لوگ ہیں جن کا ایمان مشکوک ہو گیا، کوئی حرام کھا رہا ہے، کوئی اسرائیلی پروڈکٹس، کسی کی شادی بھی کروا دی گئی اور رجوع بھی نہیں ہو رہا. قیصر احمد راجہ، اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کافی کچھ. ذاکر نائک کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اس نے تو جواب بھی نہیں دیا. وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عدالت میں یہ سب پہنچے. تو کہیں نہ کہیں بعض دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ جو جن کے پاس مائک ہوتا ہے نا، ہم بہت آگے. کوشش کریں، اس پر غور کریں. ہم سب، میرا آپ کو مقصد پتہ ہے، صرف اصلاح ہے. میری بھی اللہ اصلاح کرے، میرے بھائی کی بھی کرے، مرزا بھائی کی، تمام دین داعیوں کی، مبلغین کی کرے. اور یہ جو ہمارے صحافی برادری کے لوگ ہیں ان کی بھی اللہ اصلاح کرے. کوئی بھی کسی کا اعلی کار بن کے کام نہ کرے، اپنے ایمانداری، آنیسٹی کو سامنے رکھے، انٹیگریٹی کو سامنے رکھے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. آخر میں دعا کروں گا اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھ تمام بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اے اللہ ہمارے تمام معاملات میں عاقبت ہماری اچھی کر دے. واجرنا من خزي الدنيا، ہمیں اس دنیا کی ذلت، رسوائی سے بچا لے اور عذاب آخرت. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قال الله تعالى في القران الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك.